بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے. سعادت اس بات کی کہ حضرات علماء کرام کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق ہو رہی ہے. حضرات علماء کرام پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ان کے علم اور عمل اور تقوی کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں. تو اگر ان کے ساتھ ہم نشینی کا شرف حاصل ہو جائے تو لاشقہ جلیسہم میں آدمی کا شمار ہو سکتا ہے. اس لیے حضرات علماء کرام کی صحبت میں، ان کی مجلس میں شریک ہونا بہت بڑی سعادت ہے. اور آزمائش اس لیے ہے کہ حضرات علماء کرام کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرنا یہ ایک جسارت معلوم ہوتا ہے. علماء کرام کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کریں. ان سے کوئی نصیحت کی بات کرنا یہ قلب موضوع نظر آتا ہے. اس لیے آزمائش بھی ہے. لیکن چونکہ عمر کے اعتبار سے شاید میری عمر آپ حضرات اکثر حضرات سے زیادہ ہو، اگرچہ علم آپ حضرات کا زیادہ ہے، لیکن چونکہ عمر میری زیادہ ہے اکثر حضرات سے، اس واسطے صرف یہی نہیں بلکہ جہاں بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو حضرات علماء کرام کی ایک مجلس وہاں پر منعقد کی جاتی ہے اور مجھے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں. تو ایسے موقع پر میں اس آزمائش سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ تصور کر لیتا ہوں کہ ہم سب درس نظامی جب پڑھتے ہیں مدرسوں میں تو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے تکرار کرنے کا. آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں، ہم سب اس سے گزرے ہوئے ہیں کہ جب استاد کوئی درس دے دیتا ہے تو طالب علم آپس میں بیٹھ کر اس درس کا تکرار کرتے ہیں. تکرار کرانے والا بھی اپنا ہی ساتھی ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کا استاد نہیں بن جاتا، بلکہ ان کے ساتھی ہونے کی حیثیت سے ایک مشترک مذاکرے کے طور پر وہ تکرار کی. تو اس کو کوئی بے ادبی نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی تکرار کرا رہا ہے اور دوسرے سن رہے ہیں. اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کے درس و تدریس کا ایک معمول ہے. تو ایسے موقع پر جب مجھ سے علماء کرام کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی فرمائش کی جاتی ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں تکرار کرا رہا ہوں. تکرار کس بات کا؟ کہ الحمدللہ کچھ بزرگوں کی جوتے اٹھانے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اللہ جل جلالہ کا یہ انعام ایسا ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بعض
اپنے دور کے عمائد کی خدمت میں رہنے کی سعادت عطا فرما دی. ان کی کچھ باتیں بھی سنی، ان کے طریقے بھی دیکھے، اگرچہ حاصل تو کچھ بھی نہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زیارت کی برکت سے، ان کی باتوں کی برکت سے کچھ باتیں کان میں ڈال دیں اور الحمدللہ وہ دل میں بھی بیٹھ گئیں. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتا تھا، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت حکیم امت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آدمی تو ہم بھی نہ بن سکے، آدمی تو ہم بھی نہ بن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی دکھا دیے اور ان کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا کہ آدمی کیسے ہوتے ہیں. لہذا اگر کبھی خود آدمی بننا چاہیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک آدمی بنیں گے. کوئی بیل آ کر ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ مجھ جیسے بن جاؤ. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. تو وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس تواضع کے مقام سے فرمایا تھا کہ ہم آدمی نہیں بنے، لیکن ہمارے حق میں یہ بات بالکل سچی ہے کہ آدمی تو نہ بن سکے لیکن کچھ آدمی دیکھ لیے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس اللہ قدغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان اساتذہ کو اور اپنے ان مشائخ کو الحمدللہ دیکھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. اور صرف دیکھنے ہی کی نہیں بلکہ الحمدللہ ان کی باتیں سننے کی بھی. اور ایک تو ہوتا ہے ایک تو باتیں وہ ہوتی ہیں جو رسمی درس کے دوران ہوتی ہیں، وہ تو الحمدللہ درس میں سنی ہی سنی، لیکن ایک باتیں وہ ہوتی ہیں جو درس سے باہر زندگی کے مختلف شعبوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کان میں پڑتی ہیں. تو وہ جب کان میں پڑ جاتی ہیں تو الحمدللہ وہ باتیں کان میں پڑی ہوئی ہیں. لہذا ان باتوں کا تکرار کراتا ہوں کبھی کبھی اپنے خدمت میں، اس کا تکرار پیش کر دیتا ہوں. تو اس لیے جرأت ہو جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی تعریف کریں، چاہے کتنا بڑا لمبا چوڑا تعارف کرائیں، من آنم کے من دانم، مجھ سے زیادہ واقف نہیں ہو سکتا. لہذا حقیقت یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں، ان کو اپنے نفس کو پہلے اس کا مخاطب بنا کر اور دوسرے حضرات کو بالواسطہ مخاطب بنا کر وہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. باتیں تو بہت سی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں وہ ساری دہرائی نہیں جا سکتی، لیکن کچھ بنیادی امور ہیں جن کی آج کے دور میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے. تو پہلے میں آغاز کرتا ہوں اس حدیث پاک سے جو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں،
یہ جملہ زباں زد ہے، ہر شخص جانتا ہے. تھوڑا سا پانی کے لیے جانتا ہے، حدیث معروف ہے، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. تو اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ، آپ حضرات واقف ہوں گے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور اپنے شیخ کے عاشق زار، علم کا نا پیدا کنار سمندر. یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے ٹانگ میں تکلیف ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دیا تھا، اور ٹانگ ان کی کاٹی گئی تھی. تو جب ٹانگ کاٹی گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے، تاکہ ٹانگ کاٹنے کی تکلیف آپ کو محسوس نہ ہو. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے انستھیزیا کی ضرورت نہیں، آپ ٹانگ کاٹیں اور میں ہوش کی حالت میں ٹانگ کٹواؤں گا. چنانچہ ذکر میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ٹانگ کاٹی گئی. یہ مثال بھی دنیا میں کوئی شاذ و نادر دنیا میں کہیں ملے گی. ذکر میں اس درجہ مشغول ہوئے کہ ٹانگ کاٹنے کی تکلیف اللہ تعالی نے ختم کر دی، اسی حالت میں. جامعہ اشرفیہ پہلے ان کا امرتسر میں تھا، بعد میں لاہور میں اتنا بڑا جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں. اللہ، بڑے عجیب بزرگ سے اللہ نے عجیب کمالات سے نوازا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہ ایک زمانے میں لاہور گیا ہوا تھا اپنی والدہ کے ساتھ، اس زمانے میں شعر جامی اور مقامات اور یہ کتابیں پڑھتا تھا. دارالعلوم سے چھٹی لے کر گیا تھا، تو وہاں ایک استاد جو شعر جامی اور شرح تہذیب پڑھاتے تھے وہ چھٹی پر چلے گئے. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ہمارے استاد چلے گئے ہیں، میں تو 1 مہینے کے لیے یہاں ہوں، 1.5 مہینے کے لیے، اور وہ استاد چلے گئے، سبق کا نقصان ہوگا، آپ کوئی متبادل انتظام فرما دیجئے. تو انہوں نے کہا ہم پڑھائیں گے تمہیں. چنانچہ شرح جامی اور شرح تہذیب کا ایک معتد بھی حصہ میں نے حضرت سے پڑھا. خیر، تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے مورث کی ہر چیز میں حصے دار ہوتا ہے، علی سبیل الشیوع ہوتا ہے. اگر مورث نے ایک سوئی چھوڑی ہے تو اس سوئی میں بھی ہر وارث کا حصہ ہے. تو انبیاء کرام کے وارث ہونے کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جتنے فرائض ہیں، انبیاء کرام کے جتنے کام ہیں، انبیاء کرام کی جتنی صفات ہیں، انبیاء کرام کے جتنے اعمال ہیں، ان سب میں علماء کرام وارث ہیں. صرف اس بات میں وارث نہیں ہے کہ نبی کے وارث ہونے کی وجہ، نبی کی شہرت ہوئی تھی تو عالم کی بھی شہرت ہو گئی. صرف اس بات کے میں وارث نہیں ہے کہ نبی کو لوگوں نے مقتدا بنایا تھا تو عالم کو بھی مقتدا بنا لیا، بلکہ نبی کے اس میں بھی وارث ہیں کہ اس نے خندق کھودی تھی تو عالم کو بھی خندق کھودنی ہے. اگر اس نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے تو عالم کو بھی پیٹ پر پتھر باندھنے ہیں. اور کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اس غم میں، اس صدمے میں کہ میری قوم غلط راستے پر جا رہی ہے. تو اس فکر کے اندر بھی علماء کرام وارث ہیں. یہ فکر بھی علماء کرام کے ورثے میں آتی ہے. تو اس لحاظ سے علماء کرام کا فریضہ وہ صرف چند کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کا فریضہ یہ ہے کہ امت کے اجتماعی فکر، امت کی اجتماعی فکر ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو. اپنی امت کو کس طرح
خرابی سے بچائیں، کس طرح کفر سے، شرک سے، لادینیت سے کس طریقے سے نکالیں اور ان کو سیدھے راستے پر لائیں. یہ فکر انبیاء کرام کی وراثت ہے جو ہمارے اندر آنی چاہیے، ہمارے اندر وہ پیدا ہونی چاہیے کہ رات کو سوئے بھی رہا ہو آدمی، سوتے ہوئے بھی یہ فکر ہو کہ امت کس طرف جا رہی ہے، امت کے لیے کہ غلط راستے پر اگر جا رہی ہے تو اس کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ کیا ہے. یہ فکر سب سے بڑی اہم چیز ہے. جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اس فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کے قلب پر القاء فرماتے ہیں کہ کس وقت، کس جگہ، کس مقام پر، کس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے اور کس طرح اس کا راستہ نکالا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ قلوب پر القاء فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فکر ہو. جب فکر ہوتی ہے تو اس فکر کے نتیجے میں ہے اور سوچنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع بھی کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کا صحیح حل میرے قلب پر وارد فرما دیجیے. وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. پھر اس فکر کے اندر، امت کی اس فکر کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امت کی اصل خیر خواہی کس کام میں ہے، امت کی اصل خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے. بعض اوقات ایک لوگوں کی ایک رو ہوتی ہے جو ایک طرف چلی جا رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے افکار ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو امت کی فکر رکھنے والا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ راہی کا راستہ نہیں ہے. وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو عام لوگوں کو پسند نہیں، وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو عام لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں لوگوں کی مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس کے دل میں ترقی کا جذبہ یہ ہے کہ امت کی خیر اور فلاح اور بہبود کا راستہ کیا ہے. آپ سب حضرات جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جذبات کیا تھے، کیا جذبات تھے کہ وہ کفار کہ جو عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں، وہ کفار جو احرام کھولنے پر مجبور کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صلح ہوگی مگر اس شرط پر ہوگی کہ تمہارا کوئی آدمی ہمارے ہاں، ہمارا کوئی آدمی تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس کرنے کے مکلف نہیں ہیں. اور ابو جندل بیڑیوں میں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے آ رہے ہیں اور معاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو واپس کیا جائے گا. تو صحابہ کرام کے جوش و خروش کا، کفار کے مقابلے میں اتنے زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ شاید اور کسی جگہ پر نہیں. سارے پوری سیرت طیبہ میں صرف 2 واقعے ایسے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا صحابہ کرام کو حکم دیا اور اس پر فوری تعمیل کے لیے صحابہ تیار نہیں ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے. یہ موقع صلح حدیبیہ کا ایسا تھا کہ آپ نے جب حکم دیا کہ سب سر منڈوا دو، حلق کرا دو، کوئی کھڑا نہیں ہوا حلق کرانے کے لیے، اس لیے کہ جذبات یہ تھے کہ ہم ان کفار کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، لڑائی لڑنی چاہیے. کوئی کھڑا نہیں ہوا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ آج عجیب منظر ہے کہ یہ فداکار، یہ جانثار صحابہ، میں کہہ رہا ہوں کہ حلق کرا لو، کوئی کرانے کو تیار نہیں ہوتا. تو حضرت ام سلمہ بھی ام المومنین، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ فکر میں نہ پڑیں، یہ ان کے جذبات اس وقت رنجیدہ ہیں، اس وقت میں یہ ان کے دلوں پر
ایک دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان کی اس بات سے آپ صرف نظر کریں. ایک کام کریں کہ خود جا کر حلق کرانا شروع کر دیں. جب آپ خود جا کر لوگوں کے سامنے حلق کرائیں گے تو سب ٹوٹ پڑیں گے آپ کی اتباع کے اندر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ نے کروایا. لیکن میں کہنا یہ رہا ہوں کہ یہ وہ اتنا زبردست موقع تھا کہ بظاہر حالات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جانثار یہ کہہ رہا ہے اب فتح ہو انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہو رہی ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب فتح ہو، کیا یہ فتح ہے کہ ہم اتنے بظاہر ذلت آمیز شرائط کے اوپر صلح کر رہے ہیں. تو یہ مقام کہ بظاہر اس وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ بھائی لڑو اور کفار کے ساتھ مقابلہ کرو، تو یہ زیادہ مقبولیت کا راستہ ہوتا. لیکن یہ مقام تھا نبی کا مقام، کہ پیغمبر کا مقام. اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ یہ صلح جو بظاہر دب کر ہو رہی ہے یہی بالآخر فتح پر منتج ہوگی، اور امت کی خیر اسی میں ہے، فلاح و بہبود اس میں ہے. لہذا وہ لوگوں کی طرف خود فیصلہ فرماتے ہیں اور اس فیصلے کے اوپر عمل کرواتے ہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اگر قوم کو اوپر چڑھائے تو نیچے اتارنا بھی جانتا ہو. یہ نہیں کہ چڑھا تو دیا، جوشیلے تقریریں کر کے، جذبات برانگیختہ کر کے چڑھا تو دیا اوپر، اب واپس لانے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ اگر واپس لائیں گے تو یہ سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے. آپ کے ملک میں نیلسن منڈیلا نے بھی یہی کیا تھا کہ قوم کی اس کی اگر وہ قوم کے جذبات کی رعایت کرتا تو آج آپ یہاں امن و امان کے ساتھ زندہ آزاد بیٹھے نہ ہوتے. تو در حقیقت امت کی فکر میں در حقیقت یہ بات داخل نہیں بڑھے گی کس بات سے میری شہرت میں اضافہ ہوگا، کس بات سے لوگ مجھے پسند کریں گے، بلکہ فکر یہ ہے کہ حقیقتاً فیما بینی و بین اللہ کون سا راستہ امت کے لیے بہتر ہے اس کو اختیار کرے اور اس کے پیچھے چلے، دنیا کچھ کہتی رہے. ایک بڑا فتنہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے وہ ہے ارضائے خلق کا فتنہ، مخلوق کو راضی کرنا. کس بات سے لوگ مجھے خوش ہوں گے، کس بات سے میری تعریف ہوگی، کس بات سے مجھے لوگ تمغوں سے نوازیں گے، کس بات سے لوگ مجھے مجاہد کہیں گے، کس بات سے مجھے لوگ مفکر کہیں گے. یہ فکر انسان کے فکر و عمل پر جب تو راستہ جو ہے وہ اس کا پلٹ جاتا ہے، وہ پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. تو دنیا کچھ کہے لیکن میں فیما بینی و بین اللہ جو بات درست سمجھتا ہوں اور جس کے اوپر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انابت کر کے میں جو راستہ بہتر سمجھ رہا ہوں اس کو اختیار کر لوں. دنیا کچھ کہتی رہے، دنیا کی تعریف اور مذمت، مدح اور مذمت یہ تو ہوا میں اڑ جانے والی چیزیں ہیں. آخرت میں کام آنے والی چیز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو. دوسرے کا ہے اگر دوسروں نے تعریف کر دی تو کیا اور مذمت کر دی تو کیا، وہ تو سب دنیا میں رہ جائے گی. آخرت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں کہ یا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے کامیابی. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہندی زبان کی ایک مثل ہے کہ ہندی زبان کی بعض ہندی زبان کی دوہوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور کلمۃ الحکمت غالۃ المومن. تو اس میں یہ ایک مثل ہے کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی.
اور اس کا پس منظر والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی تھی جس کی شادی ہونے والی تھی، شادی ہو رہی تھی، رخصتی ہو رہی تھی، تو اس کی سہیلیاں اس کو دلہن بنا رہی تھیں، اس کو سنگھار کر رہی تھیں۔ سنگھار جب کر کے اس کو تیار کیا تو ایک سہیلی آتی ہے، کہتی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، کہتی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تیرا دیکھ کے بس دل چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہو۔ جو جتنی سہیلیاں آ رہی ہیں وہ اس کی تعریف کر رہی ہیں، اس کے حسن کی، اس کی سنگھار کی، تو وہ خاموش ہے، کوئی جواب بھی نہیں دیتی، کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کرتی۔ تو سہیلیوں نے پوچھا کہ اتنی ساری سہیلیاں تیری تعریف کر رہی ہیں تو کچھ نہ شکریہ ادا کرتی ہے نہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میں شکریہ ادا کرتی ہوں سب کی تعریف کا، لیکن ان کی تعریف کا کیا اعتبار؟ اصل بات تو یہ ہے جہاں جا رہی ہوں وہاں پر تعریف ہو، جہاں جا رہی ہوں وہاں پر تعریف ہو، وہاں لوگ خوش ہوں تو ہے میری۔ یہ تو تعریف کر کے چلی جائیں گی اپنے گھر، اور مجھے تو سارے زندگی کا واسطہ وہاں جا کے پڑے گا، تو وہاں تعریف ہو تو پھر واقعتاً میرے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میرے والد، یہ دنیا میں جو ہماری تعریفیں ہوتی ہیں یہ تعریفیں تو یہیں رہ جائیں گی، اصل بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کہے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، وہ فرما دیں کہ اس نے جو کام کیا وہ میرے لیے کیا۔ اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا فرما دے کہ اخلاص للہ، اللہ ہی کے لیے ہو جو کام ہو، اور رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کام کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی دنیا میں تعریف کرے، مذمت کرے، اس سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اگر یہ بات پیش نظر ہو، اخلاص ہو، امت کی فکر ہو، اور شہرت طلب، مقبولیت طلبی نہ ہو، مقبولیت عند اللہ کی طلب ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی راستے بھی آسان فرما دیتے ہیں، قلب پر القاء فرماتے ہیں، ایسی باتوں کا القاء فرماتے ہیں کہ جو امت کے حق میں نافع ہوتی ہیں اور اس سے الحمدللہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک بات جو اسی سلسلے میں عرض کرنی ہے، وہ بھی اپنے بزرگوں کی بات ہے، وہ یہ کہ جب آدمی کسی مسئلے پر غور کرتا ہے یا کوئی قضیہ سامنے آتا ہے تو اس میں اختلاف رائے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دیانت اور عقل دو چیزیں موجود ہیں اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ دیانت اور عقل، عقل جو ہے وہ ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے، لہذا اس کے راستے سے راہ میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسری طرف دیانت کہ بھئی جو کچھ میرا ضمیر سمجھ رہا ہے میں اسی کو بیان کروں، میں دوسرے کو خرچ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات نہ کروں۔ تو اختلاف کیا ہے ختم کے جہاں تک ہونے کا تعلق ہے وہ دو صورتیں ہیں، یا تو سارے بیوقوف ہو گئے اور عقل کسی کے پاس نہ رہی، تو نتیجہ یہ کہ سب ایک ہی بات کے اوپر متفق ہو گئے، سارے بیوقوف ہیں تو بیوقوفی پر سب متفق ہو گئے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ بچائے بددیانت ہو گئے کہ دل میں تو کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن جب تک دیانت برقرار ہے، عقل برقرار ہے، تو اختلاف رائے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اصل چیز ہے، اب دیکھو صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا کہ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، کتنا زبردست اختلاف ہوا، فقہی معاملات میں اختلاف ہوا، سیاسی افکار میں اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے اور تیغ آزمائی بھی ہوئی، یہ بھی سب اختلافات ہوئے۔ اختلافات اس لیے کہ سب دیانتدار تھے اور سب سمجھدار تھے، تو رائے میں اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن اس رائے کے اختلاف کو
اپنے درجے میں، اپنی حد میں رکھنے کا طریقہ بھی صحابہ کرام نے سکھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لڑائی ہو رہی ہے جنگ صفین میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کبھی حضرت علی کے لشکر میں، کبھی حضرت معاویہ کے لشکر میں. حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، حضرت معاویہ کے لشکر میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھایا. تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک لشکر میں نماز پڑھتے ہیں، دوسرے لشکر میں کھانا کھاتے ہیں. تو کہا کہ وہاں کی نماز اچھی ہوتی ہے، یہاں کا کھانا اچھا ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں، اور دونوں میرے نزدیک بھائی ہیں، دونوں کا نقطہ نظر جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر پہ عمل کر رہا ہے. پھر حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ان کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو کہا لیسو کفرتن ولا فسقتن انما ہم اخواننا. تو یعنی اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ، اس اختلاف کے ساتھ اس کی حد بندی بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا تھا کہ اختلاف تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اختلاف کا ایک درجہ ہے، اس کو اسی درجے میں محفوظ رکھنا ضروری ہے. اس سے باہر اس کو نکالا جائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ فساد پیدا کرے گا، اس سے کوئی امت کی اصلاح کا راستہ نہیں نکلے گا. ایک اختلاف ہوتا ہے ایمان اور کفر کا، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا اختلاف ہے، اللہ بچائے. ایمان اور کفر کا اختلاف، تو وہ اس کا ایک درجہ یہ ہے، اس کا مقابلہ. اس میں بھی، اس ایمان اور کفر کے اختلاف میں بھی جب ایک عالم کو، ایک داعی کو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو کیا فرمایا گا؟ قولا لہ قولا لینا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ہدایت یہ دی گئی. تو کہ علم ازلی میں بات تھی کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا لعلہ یتذکر و یخشی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے کہ وہ اصلاح نہیں ہونے والی اس کے باوجود فرمایا گیا کہ داعی کا کام یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ امید رکھے کہ اس کو اصلاح ہو جائے. قولا لہ قولا لینا. امام حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے، تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. وہاں جب قولا لہ قولا لینا فرمایا گیا تو ہمارے پاس اور کیا، ہم کیا یہ کہیں گے کہ ہم ان سے زیادہ غیرت مند ہیں، ان سے زیادہ جوشیلے ہیں، ان سے زیادہ ایمانی غیرت رکھتے ہیں. تو ایمان اور کفر کا اختلاف ہے. اختلاف ایسا ہے کہ ایک جنت میں ہے، ایک جہنمی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو اس میں نرم طریقہ اختیار، گالی کا جواب گالی سے نہیں. انبیاء کرام نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کہتی ہے کہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، تمہیں بیوقوف ہو، جھوٹے ہو. نبی سے کہا جا رہا ہے. آج ہم سے کوئی کہے تو کہیں تو بیٹا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا. لیکن نبی کیا کہتا ہے جواب میں؟ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. تو یہ دعوت پیغمبرانہ، چاہے کفر کے مقابلے میں ہو، پیغمبرانہ اصول دعوت کے تحت اگر دعوت دی جائے اس سے کبھی فتنہ پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا اختلاف آتا ہے ایمان اور کفر کا تو نہیں ہے، لیکن ہدایت اور گمراہی کا ہے. ہم کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، اس لیے کہ کفر کا فتویٰ بہت نازک کام ہے، لیکن ہدایت اور گمراہی ہے، وراثت گمراہی کا ایک وہ اختلاف ہے. اس اختلاف کے اپنے آداب ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں، اور اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے.
یہ نہیں کہ دوسرے نے اگر کفر کا فتویٰ دے دیا ہے تو میں بھی کفر کا فتویٰ دوں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کی کسی اہل بدعت تھے، تو بدعت و سنت کا جو اختلاف ہے وہ تو ظاہر ہدایت اور گمراہی کا اختلاف ہے نا. تو انہوں نے حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا کہ شیخ الہند ماشین لگی ہوئی ہے وہاں تکفیر کی. تو اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی فتویٰ دے دیا، اور کسی نے باقاعدہ مضمون شائع کر دیا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، وہ شاعر بھی تھے، بڑے شاندار شاعر تھے. انہوں نے 2 شعر کہے بڑے مزے کے. شعر یہ کہے، فارسی کا اب آپ مشکل ہے، فارسی جاننے والے بھی اب ناپید ہو گئے ہیں. تو اس میں شعر میں یہ کہا کہ مرا کافر اگر گفتی غم نیست، مرا کافر اگر گفتی غم نیست، چراغ کذب را نبوت فروغ. کہ تم نے اگر مجھے کافر کہا تو مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا. پہلے تو یہ کہا، پھر کہا کہ مسلمانت، تم نے مجھے کافر کہا، جھوٹ کا چراغ جلتا نہیں، مجھے غم نہیں، لیکن اس کے جواب میں تمہیں مسلمان ہی کہوں گا. مسلمانت بخانم در جوابش، دروغے را جزا باشد دروغے. کیونکہ میں مسلمان اس لیے کہوں گا تم کو کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کا بدلہ جھوٹ. تو تم نے مجھے کافر کہا تو یہ جھوٹ تھا، تو میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ. تو جھوٹ کا بدلہ جھوٹ. تو مرا کافر اگر گفتی غم نیست، چراغ کذب را نبوت فروغے. مسلمانت بخانم در جوابش، دروغے را جزا باشد دروغے. یہ شعر لکھ کے لائے وہ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں کہ حضرت میں نے یہ لکھا ہے، آپ اس کے جواب میں یہ بھیج دیجیے. تو یعنی بڑا شاندار شعر کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے. تو حضرت شیخ الہند نے سن کر ان کی داد دی کہ بھئی تم نے شعر تو بڑا اچھا کہا، اور شعر کے اعتبار سے یہ بڑا اچھا ہے، لیکن تم نے لپیٹ کر ہی صحیح اس کو کافر تو کہہ دیا. لپیٹ کر کہا لیکن کافر تو کہہ دیا، کیونکہ تم نے کہہ دیا کہ مسلمان میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو لپیٹ کر ہی اس کو کافر کہہ دیا. اور یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں. ہم تو اس قسم کے ہیں کہ جو وہ کچھ کہتا رہے، لیکن ہم اپنے جو موقف ہے اس سے ہٹیں گے نہیں. لہذا بدلہ حضرت شیخ الہند نے، اب اس کو تبدیل کر لو. تبدیل کس طرح کرو کہ مرا کافر اگر گفتی غم نیست، چراغ کذب را نبوت فروغے. جوابش دہم شکر بجائے تلخ دوغے. کہ میں تم کو مسلمان کہوں گا اور تم نے تو مجھے کڑوا کھانا دیا، اس کے بدلے میں تمہیں میٹھا کھانا دوں گا. اگر تو مومنی فبہا و الا دروغ را جزا باشد. اگر تم مومن ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کا بدلہ تو جھوٹ ہی ہوا. اگر اس طرح تبدیل کر دیا اس کو، شعر کو. یعنی شعر کے اندر بھی، شاعری میں بھی یہ احتیاط ہے کہ غلط بات نہ ہو. تو اس طریقے سے ہمارے حضرات نے یہ سکھایا ہے کہ اگر ہدایت اور ضلالت کا اختلاف ہو تو بھی اپنا طریقہ جو سنت کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، اس کو مت چھوڑو. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واز کہنے جاتے ہیں ایک جگہ، تو وہاں ایک پرچے میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں. جلاہے جانتے ہیں نا، وہ ایک قوم ہوتی ہے جو کپڑا بنتی ہے، وہاں ہندوستان میں ان کو بہت نچلے درجے کا سمجھا جاتا تھا. دوسرا سنا ہے کہ جلاہے ہیں.
تیسرا یہ کہ آپ کوئی یہاں پر اختلافی مسئلہ بیان نہ کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، یعنی بدعات وغیرہ سے متعلق۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے وعظ کے لیے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس ایک پرچہ آیا ہے، اور میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی پیشہ ور واعظ نہیں ہوں، جب کوئی طلب ہوتی ہے تو میں کچھ کہہ دیتا ہوں، تو میں خود سے نہیں آیا بلایا گیا، لیکن ایک پرچہ آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم کافر ہو پہلی بات۔ تو بھائی میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ پہلے کافر تھا یا نہیں تھا۔ آپ جانتے ہو کہ اگر کوئی 70 برس کا بھی کافر ہو کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہا میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لہذا پہلے کہیں کافر اگر ہو رہا بھی ہوں تو اب مسلمان ہو گیا، اس لیے میں بحث میں نہیں پڑتا پہلے کافر تھا یا نہیں تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ جلہا ہوں، تو بھائی میں کوئی رشتہ لے کے تو آیا نہیں، کوئی شادی کا پیغام لے کر تو آیا نہیں کہ جس کی میرے نسب کی تحقیق کی ضرورت ہو، لیکن میں تو ایک اگر فرض کرو جلہا بھی ہوں تو اور دین کی کوئی بات کہتا ہوں تو جلاہے کو بھی حق ہے کہ دین کی بات کر لے۔ اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو میرے نسب کی تو تھانہ بھون میں جا کے تحقیق کر لے، اس سے مجھے فرض کر لو جلاہے ہوں۔ لیکن تیسری بات یہ کہی ہے کہ بھئی سنبھل کر بات کرنا، اور اگر کوئی خلافی بات آئے گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی میں بلا کر میں خود سے تو کہتا نہیں ہوں، آپ سارے مجمع میں لوگ ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ہمیں آپ کا آواز نہیں سننا، میں چلا جاؤں گا۔ ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے تو مجھے واز کہنے کا کوئی شوق نہیں، البتہ اگر آپ کہو گے تو کہوں گا۔ اور جہاں تک اختلافی مسائل کا تعلق ہے، میری عادت نہیں ہے کہ اختلافی مسائل کو موضوع بنا کر میں چھیڑوں، لیکن اگر دوران واز کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جس میں کہ اختلافی مسئلے کی وضاحت کرنی پڑتی ہے تو چھوڑتا بھی نہیں ہوں، اس کی حقیقت بھی بیان کرتا ہوں۔ لہذا خود سے تو نہیں کروں گا، بیچ میں آ جائیں گے تو میں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اب اگر آپ سن لو کہ بھئی اس نے تو ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے تو میں چلا جاؤں۔ سب نے کہا نہیں حضرت ہم آپ سنیں گے۔ حضرت نے بات شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے وہ جو بریلوی حضرات کے ساتھ جو مختلفی مسائل تھے وہ سارے کے سارے واز میں آئے اور سب بیان فرمائے، لیکن تہذیب کے ساتھ علمی انداز میں وضاحت کی۔ جب واز ختم ہو گیا تو کئی لوگ تو کھڑے ہو گئے کہ جی، ایک صاحب نے کہا جی میں گواہی دوں میں مولودیہ تھا، قیامیہ تھا، اس واز کو سننے کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک صاحب تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا یہ سارے مسئلے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تو سمجھا ضرورت تھی، اس واسطے میں نے بیان کر دیے، اب تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، آپ اگر چاہیں تو کھڑے ہو کر تردید کر دیں اس کی، آپ آ جائیں، کسی کو بلا لے کے۔ نتیجہ ایک پوری بستی کے اندر الحمدللہ اس کے نتیجے میں سنت کی اشاعت ہو گئی، بدعت سے نفرت ہو گئی۔ یہ طریقہ تھا پیغمبرانہ جو ہمارے اکابر نے اختیار کیا اور سمجھایا اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اس کے نتیجے میں الحمدللہ فائدہ ہوا۔ تو دوسرا جو اختلاف کی نوعیت ہے وہ ہدایت اور ضلالت کی ہے، لیکن اس کے اندر بھی پیغمبرانہ دعوت کے ساتھ۔ جو آدمی غلط راستے پر ہے، گمراہ ہے، نفرت اس کی گمراہی سے کرو، اس کی ذات سے نہیں۔ اس کی ذات کے بارے میں دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر لے بھی آتے ہیں۔ تیسرا اختلاف ہوتا ہے جو اجتہادی اختلاف، مفتیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا، دوسرے فتویٰ نے دوسرا فتویٰ دے دیا، یہ اختلاف چلا آتا ہے شروع سے، صحابہ کرام کے زمانے سے، ائمہ مجتہدین کے زمانے سے، ان کے بعد۔ اب یہ اختلاف جو ہے
اختلاف میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس اختلاف کو آپس میں منافرتوں کا ذریعہ بنا لینا، نزاعات کا ذریعہ بنا لینا، فرقہ بندیوں کا، گروہ بندیوں کا ذریعہ بنا لینا، یہ ہے جو فساد پیدا کرتا ہے۔ اختلاف تو آپ جانتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، کیا تھے؟ شاگرد تھے، مگر کتنے مسئلوں میں اختلاف کیا اپنے استاد۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق زار تھے، حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور عاشق زار تھے۔ حضرت حکیم الامت کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور جب خانہ بھون جایا کرتے کہ مکان کے اوپر ایک بالا خانہ تھا، وہاں پر رمضان گزارا کرتے تھے۔ تو ہمارے بہن بھائی بتاتے ہیں، میں تو چھوٹا تھا، لیکن میرے بہن بھائی بتاتے ہیں کہ اس طرح قدموں کی چاپ سنائی نہ دے، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور کوئی بولتا تھا تو کہتے تھے کہ آہستہ بولو، حضرت کو کہ کسی کام میں خلل واقع نہ ہو۔ اتنا ادب، اتنی تکریم، اتنی تعظیم، اتنی محبت، اتنا عشق، مگر فقہی مسئلوں میں اختلاف کر گئے۔ ایک مسئلہ چھپا ہوا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کچھ اور تھی، حضرت والد صاحب کی رائے کچھ اور تھی، ان کا فتویٰ اور تھا، ان کا فتویٰ اور تھا، اور دونوں حضرت نے بلایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی مل کر بات کر کے دیکھ لو، تو باتیں بھی کی۔ آخر میں فرمایا بھائی تم بھی جو بات کہہ رہے ہو وہ بھی بہرحال دلائل پر مبنی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی دلائل پر مبنی ہے، لیکن میں کیا کروں، تمہاری بات پر مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا، اور لہذا تم اپنے فتوے پر رہو اور میں اپنے فتوے پر رہتا ہوں، مستفتی کو اختیار دے دو کہ وہ جس کے فتوے میں چاہے عمل کر لے۔ یہ چھپی ہوئی ہے، جواہر الفقہ میں چھپا ہوا ہے وہ فتویٰ، جس میں حضرت والد صاحب نے حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا، باہمی گفتگو ہوئی، گفتگو کے باوجود اختلاف باقی رہا۔ یہ اجتہادی اختلاف جو ہے یہ رہتا ہے، اس کے باوجود نہ وہ آپس میں کوئی محبت میں کمی آئی، نہ تعظیم و تکریم میں کمی آئی، نہ کسی آپس کے معاملات کے اوپر کوئی اثر پڑا، بلکہ وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ تو لیکن ایک چوتھا اختلاف ہوتا ہے مشرب کا اور مذاق کا اختلاف، مشرب اور مذاق، ذوق کا اختلاف۔ ذوق صحیح اور حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ در حقیقت ایک مزاج کا اختلاف ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ کسی کے مزاج میں سختی ہے کسی مسئلے کے اوپر، اور کسی کے مزاج میں نرمی ہے۔ سختی ہے تو وہ سخت والا جو ہے سخت گیری کرتا ہے، اس کے اندر کچھ جوش زیادہ ہے، دوسرا جو ہے وہ نسبتاً ڈھیل دیتا ہے، امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اختلافات مذاق کے ہیں، ذوق کے اختلاف ہے۔ میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، وہ میں فلاں کو، ایک نے فلاں کو اپنا مقتدی بنایا ہوا ہے، دوسرے نے فلاں کو بنایا ہے، دونوں برحق، حق و باطل کا کوئی اختلاف نہیں، مذاق کا اختلاف۔ یہ مختلف درجے ہیں اختلاف کے، ایمان اور کفر کا اختلاف، ہدایت اور ضلالت کا اختلاف، اجتہاد کا اختلاف، مذاق کا اختلاف، درجے ہیں، الگ الگ احکام ہیں۔ مصیبت یہ آ گئی ہے ہمارے معاشروں کے اندر کہ ان چاروں اختلافوں کی درجہ بندی ختم ہو گئی۔ جب کسی سے اختلاف ہوا، چاہے وہ مذاقی کا اختلاف ہو یا اجتہادی کا اختلاف ہو، اس اختلاف کو نزاع کا، گروپ بندی کا، فرقہ واریت کا اور باہمی جھگڑوں کا سبب بنا لیا۔ یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، کیونکہ فلاں گروپ کا ہے لہذا میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ اس کی بات نہیں سن سکتا، یہ اس کی بات نہیں سن سکتا۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس نے امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا، پارا پارا کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہم مصائب و آلام کا شکار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان جب بننے لگا تھا، اختلاف پیدا ہوا، معلوم ہے نا آپ سب حضرات کو؟ کچھ حضرات تھے جو پاکستان بنانے کی تائید کر رہے تھے، کچھ حضرات تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ
پاکستان بننے میں بہتری نہیں ہے، مسلمانوں کی متحدہ ہندوستان میں بہتری ہے۔ اختلاف ہوا، بڑے دلائل، مناظرے اور مکالمے سب کچھ ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متوسلین تھے، ایک طرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متوسلین تھے۔ اسی عین اختلاف کے دوران حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ رات کو دیر میں ریل پہنچتی تھی تو اس دیر ہو چکی تھی، تو جا کے دیکھا خانقاہ کے دروازے، تو خانقاہ کے سامنے ایک جگہ تھی، وہاں پر دونوں لیٹ گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ کی طرف بھی نہیں کی۔ حضرت رحمۃ اللہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے، اور نماز پڑھ کے آتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لیٹے ہوئے ہیں، دیکھا تو قریب جا کے دیکھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اعجاز علی صاحب۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا حضرت آپ نے کیسے غضب کیا، آپ یہاں پر کیوں لیٹ گئے؟ کہا کہ ہمیں آپ کو بتایا کہ خانقاہ کے اندر آپ کے یہاں بڑے ضوابط قواعد ہیں، تو اس واسطے ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت وہ قواعد ضوابط آپ کے لیے تھوڑا ہی ہیں، وہ جو لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہیں، آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ پھر دونوں میرے گلے ملے اور محبت، عین اختلاف کے دوران یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اجتہادی اختلاف بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپس میں میل جول، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی فکر یہ بھی موجود تھی۔ تو آج اصل میں ہم نے یہ سارے درجہ بندیاں مختل کر دی ہیں، ڈسٹرب کر دی ہیں ساری، اور معمولی اختلاف کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے ہیں، الگ اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست نقصان دہ بات ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اکابر کے طریقے پر ہم لوگ واپس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ چونکہ امت کی فکر رکھتے تھے، لہذا یہ دیکھتے تھے کہ کس وقت میں کس پہلو پر زیادہ زور دینے کی اور امت کی فلاح صلاح کس میں زیادہ ہے۔ اب یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہمیں سابقہ پیش آتا ہے، تو مثلا خاص طور سے ان کو ہم فرقہ باطلہ کہتے ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، سلفی حضرات بھی ہیں، اور شیعہ بھی ہیں، اور قادیانی بھی ہیں، اور ان سے بڑھ کر آگے چل کر خالص لادینی عناصر جو دین کو سرئی سے ختم کرنے کی فکر میں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس موقع پر کس پہلو پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا در حقیقت اندازہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے جس کو یہ فکر ہو، پوری امت کی اجتماعی فکر ہو، وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب پر القاء فرماتے ہیں کہ کس وقت کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے، اور ہمارا جو کام بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، محض اپنی جذبات نکالنے اور محض اپنے مقبولیت حاصل کرنا یہ ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے حب جاہ، حب مال نکال کر خالص اپنی رضا کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل وراثت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو عطا فرما دے۔ ایک بات اور بیچ میں یاد آئی تھی، عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ذہن سے نکل گئی، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جو گزارشات میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں میں نے عرض کر دی ہیں،
اللہ تبارک و آپ نے جو عرض کی ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا پہلا مخاطب میں خود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس کے بعد پھر صاحب حضرت بالواسطہ مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور بھائی یہ بات تو سب ہمارے اکابر کی مشترک بات تھی کہ رجوع اللہ، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے اپنے شیخ سے سنا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ جب کبھی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے تو الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا، دل میں کہتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے۔ رجوع اللہ ہر لمحے ہر کام کے اندر اس کی کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح کو اٹھ کے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اور اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے، اور اس کا بڑا فائدہ الحمدللہ محسوس ہوتا ہے کہ صبح کو جب نماز فجر پڑھ کر یہ دعائے مسنون ہے، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم شر ما بعدہ، اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایک یہ پڑھ لیا کرو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ پڑھ کر دل میں یہ نیت کر لیا کرو کہ یا اللہ آج سارے دن جو کام کروں گا وہ آپ کی رضا کے لیے کروں، اخلاص سے اس کے ساتھ آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اور پھر ساتھ دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ میں نے یہ ارادہ تو کر لیا ہے، اب اس پر عمل کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہم انا قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، یہ کر کے دن کا آغاز کرو۔ تو جب شروع میں اپنا رخ سیدھا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اخلاص کی دل میں نیت کر لی اور دعا بھی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ پھر جو کام ہوں گے وہ اخلاص ہی کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر سب کو اس پر عمل کرنے